ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان ایمپلائمنٹ ہے۔ مسلم نوجوانوں میں تعلیم کا جو لیول ہے وہ اکثر آئے دن بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ نوجوان کسی نہ کسی ڈگری کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کئی نوجوان انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں، کئی نوجوان ڈپلومہ کی بھی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے جو پروفیشنل کورسز ہیں اس میں بھی انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان تمام ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ کیوں انہیں ایمپلائمنٹ نہیں مل رہا ہے؟ کوئی جاب کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یا پھر وہ اپنے فیلڈ میں آگے کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ نوجوان ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ان میں مہارت یعنی اسکل کی کمی ہے۔ جو کالج میں پڑھایا جاتا ہے وہ تعلیم جو ہے ایک بس بنیادی طور پر ہے، ایک بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے، چاہے وہ میکینیکل انجینئرنگ کریں یا پھر سول انجینئرنگ کریں۔ وہ تمام جو ایجوکیشن سیکٹر میں پڑھائی کرتے ہیں وہ صرف ایک لیول تک کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے اپنے مستقبل کو چوز کرنے کے لیے ایکسپرٹ کورسز میں داخلہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں مسلم نوجوان بہت ہی کم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب تک یہ گیپ ہے اسکل، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور گریجویشن کی جو ڈگری کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ کو کم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک نوجوانوں کو روزگار ملنا مشکل ہے۔ آئے دن مختلف کورسز ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ایجوکیشن سیکٹر میں دستیاب ہیں، جنہیں پر عبور حاصل کرنے کے بعد نوجوان اچھی نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس BE کی ڈگری ہے یا پھر کسی گریجویشن کی ڈگری ہے، اسی ڈگری کی بنیاد پر انہیں جاب ملنا چاہیے، تو سراسر یہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انہیں اس غلط فہمی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈگری تو حاصل کر چکے ہیں، اس کے علاوہ اور کیوں بڑی تعلیم حاصل کریں، کوئی اور کورسز کیوں کریں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈگری میں جو انہیں پڑھایا جاتا ہے وہ مختلف ٹاپکس پر بیسک ایجوکیشن کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ بھلے وہ اگر میکینیکل انجینئرنگ میں ہو تو اس میں انہیں بیسک ایلیمنٹس آف انجینئرنگ پڑھایا جاتا ہے، میٹلرجی پڑھایا جاتا ہے، سرکیوٹس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح سے انہیں فاؤنڈری وغیرہ کے کورسز بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایکسپرٹ بننے کے لیے انہیں آگے چل کر اور بھی کورسز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک انہیں روزگار ملنا مشکل ہے، یا پھر وہ دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو روزگار کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں انہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اکاؤنٹنگس کی بات کی جائے، BCom کیے ہوئے کئی نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا۔ انہوں نے جو پڑھائی کتابوں کی ہے وہ پریکٹیکل سے بہت ہی ہٹ کر ہوتی ہے، اس کے لیے بھی انہیں اسکل نالج کی ضرورت ہے۔ جو اسپیشلائزیشن کورسز ہیں ان کورسز میں داخلہ لیتے ہوئے انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ غور طلب یہ بات یہ ہے کہ آئے دن بھارت میں حکومت کی جانب سے اسکل ایجوکیشن کے نام پر بہت سارے کورسز کو لانچ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ہر جگہ انہیں اسکل سینٹرز مل رہے ہیں کہ انہیں تربیت دی جائے۔ ان ٹریننگ سینٹرز میں جا کر نوجوان اگر تربیت حاصل کرتے ہیں، وہاں سے سرٹیفائڈ اسکل پروفیشنلز بن کر باہر نکلتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے روزگار حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات اس وقت بڑھیں گی جب ہمارے درمیان جو اسکلڈ یا پھر ایکسپرٹ کوالیفائڈ نوجوان اگر میدان میں اتریں گے اپنی نوکریاں حاصل کرنے کے لیے، اور یہ صرف جو ہمارے درمیان نوجوان ہیں وہ صرف اپنی ڈگری کی سرٹیفکیٹ لے کر روزگار کی تلاش کرنے لگیں گے تو یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ اسکلڈ ایکسپرٹ نوجوانوں کا وہ مقابلہ کر پائیں گے۔ ایک طرف اسکل ٹریننگ لینے کے بعد روزگار حاصل کرنے کا معاملہ ہو گیا تو دوسری جانب سرکاری نوکریوں میں بھرتیوں کے تعلق سے بھی مسلم نوجوانوں کا یہ رجحان ہے کہ انہیں نوکریاں کوئی نہیں دیتا، جبکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم نوجوان سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن ہی نہیں ڈالتے۔ جب اپلیکیشن ہی آپ نہیں دیں گے تو حکومت کو یہ ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ آپ کے گھر آئے اور آپ کے گھر کو آ کر آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر دے کر آپ کو نوکری دے کر انہیں اپنے محکموں میں داخلہ لے۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم کو فالو اپ کرتے ہوئے آپ روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکاری نوکریوں میں بھی آج مسلم نوجوانوں کی نمائندگی بے حد ضروری ہے۔
اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو سرکاری محکمے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے سوشل رائٹس جو ہیں انہیں پامال کرنے کے لیے کام کرنے لگیں گے۔ جو نوجوان سرکاری نوکری حاصل کرنے کے اہل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ امتحانات کے لیے، جو کمپٹیٹیو امتحانات ہیں، ان امتحانات کے لیے تیاری بھرپور طریقے سے کریں، سیریسنس کے ساتھ کریں، اور وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی ڈگری کے ساتھ ایک سال فیل ہوئے ہیں اور اس فیل ہونے والے ایک سال کا جو ٹرم ہے اس ٹرم کے درمیان وہ کمپٹیٹیو امتحانات کے لیے تیاریاں کریں۔ اگر وہ تیاری کے بغیر امتحان نکلے جاتے ہیں تو وہ بالکل بھی کوالیفائی نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے انہیں سرکاری نوکریاں نہیں مل پائیں گی۔ یہ ہو گیا اسکل ٹریننگ سینٹرز کے تعلق سے، تو دوسری بات ہو گئی گورنمنٹ جابز کو حاصل کرنے کے تعلق سے۔ تیسرا جو اہم ایک شعبہ بھی ہے وہ ہے بزنس لائن۔ بزنس لائن میں بھی نوجوان جانا چاہتے ہیں، لیکن نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سا بزنس کریں اور کس طرح کا بزنس کریں، انہیں انویسٹمنٹ کس طرح سے حاصل کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے درمیان کشمکش میں لا کر انہیں بزنس سے بھی دور رکھتے ہیں۔ پہلے بزنس کرنے کے لیے لوگوں کو مواقع تلاش کرنے چاہیے تھے، لیکن اب سسٹم بدلتا جا رہا ہے۔ اب بزنس کرنے کے لیے انویسٹرز تیار ہوتے ہیں لیکن بزنس میں نہیں ملتے۔ نوجوانوں کو اپنی جو تعلیمی صلاحیت ہے یا ذہنی صلاحیتیں ہیں انہیں ایک کانسٹنٹ لیول میں لے جا کر اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹارٹنگ میں انہیں چھوٹے پیمانے پر ہی کوئی بزنس میں انٹرفیئر ہونا پڑے گا، جو پھر جب وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو وہ ایکسپرٹ ہونے کے بعد وہ اپنا بزنس کو پھیلا سکتے ہیں۔ راجستھان یا گجرات کے تاجروں کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ چھوٹے پیمانے پر اپنا بزنس کو شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بزنس ٹائکون بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی کامیابی کے پیچھے یہی بات ہے کہ وہ لوگ شروعات میں کام چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تجربہ حاصل کرنے کے بعد بڑے کاموں کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ لیکن مسلم نوجوانوں میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ جب بزنس کرنے لگیں گے تو کروڑوں روپیوں میں ہی اپنا بزنس شروع کریں۔ اسی وجہ سے اکثر وہ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ بزنس میں ناکام ہوتے ہیں، پھر کہیں نوکریاں کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ امبانی آج جو بھارت کی سب سے ٹاپ موسٹ کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں دھیرو بھائی امبانی، انہوں نے اپنا بزنس محض 10x10 کے چھوٹے سے شاپ کے ذریعے سے کی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اسے ڈیولپ کیا، اس کے بعد وہ آج ملک کے سب سے بڑے مالدار بن گئے۔ اسی طرح سے پریسٹیج گروپ کے عبدالرزاق کی بات کی جائے تو ان کی بھی یہی کہانی ہے۔ انہوں نے شروعات ریئل اسٹیٹ میں سے کی تھی۔ ریئل اسٹیٹ کے دوران انہوں نے صرف گھروں کو کمیشن بیسس پر لینا دینا یا پھر گھروں کو رینٹ یا لیز پر دلوانے کا کام کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے محنت کی اور اس محنت کے ذریعے سے ہی آج وہ پریسٹیج گروپ جو بھارت کی ٹاپ موسٹ کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے اس میں اپنی قسمت آزماتے ہوئے وہ بھارت کی مشہور بلڈر میں شمار ہونے لگے ہیں۔ اسی طرح سے ہر بڑے مالدار کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہوتی ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ لوگوں کے سامنے کا صرف برانڈ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کتنے بڑے برانڈ کے مالک ہیں، لیکن اس برانڈ کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت، جو لگن، جو کوششیں ہوتی ہیں، ان کوششوں کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ہم نوجوانوں سے یہی اپیل کرنا چاہیے کہ وہ ڈگری کی سرٹیفکیٹ رکھ کر اس بات کا انتظار نہ کریں کہ انہیں کوئی نوکری دے گا یا پھر کوئی آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر بزنس کرے گا، بلکہ انہیں چھوٹے پیمانے سے ہی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے پیمانے پر ہی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً کہ کوشش ضائع نہیں ہوگی، اس کا پھل ضرور ملے گا۔ یہ تھی آج کی پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، شکریہ۔